اس میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی، جب جاوید غامدی صاحب ایک ہیں اپنے آپ کو روشن خیال اور بڑا پروگریسو قسم کا عالم دین کہنے والے، ان کے بارے میں ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ایک سوال پہ ہم نے بات کی تھی، ایک ہم آج آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک انہوں نے اسی پروگرام کے تسلسل میں آگے چل کے ان کو یہ پوچھا گیا کہ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ہم جو حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناجی اور ناری فرقوں والی، تو یہ ہم وہ ناجی فرقے ہیں اور باقی جو تمام فرقہ ہیں اور باقی جو 72 فرقے ہیں وہ تمام ناجی ہیں۔ تو اس کا اگر مختصر جواب ہو جائے آج۔ وہ کہتے ہیں، ان کا اعتراض یہ تھا، وہ کہتے ہیں یہ کہنا بالکل غلط ہے، ایسے بالکل نہیں کہنا چاہیے، یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والی بات ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو ناری یا ناجی کہے، زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں درست ہوں۔ اور ساتھ ایک اور اضافہ جو ضروری ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کسی فرقے سے تعلق رکھنا بری بات ہے، ہاں کسی مکتب فکر سے آپ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال سوال جس طرح بھی انہوں نے کیا یہ آپ نے ان کو پیش کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے اور خوب غور کرنے کی بات ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے کہ فلاں شخص جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے، نوری ہے اور ناری ہے، یہ الفاظ بظاہر لوگوں کو بڑے سخت لگتے ہیں کہ جی کس طرح کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے ہماری طرف منسوب کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں کہتے، ہم اس بات کو دہرانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو الفاظ اگر سخت ہیں تو یہ فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ میں لوگوں کی اب کی یاد دہانی کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب و افتراق الامم، اس میں الفاظ ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقۃ واحدۃ فی الجنہ وثنتان وسبعون فی النار قیل یا رسول اللہ من ہم قال الجماعۃ۔ دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی اور ان میں سے 72 فرقے فی النار، الفاظ آپ نے استعمال فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 72 فرقے نار میں ہوں گے۔ اور فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ایک فرقہ بچنے والا ہے وہ الجماعت ہے۔ پھر ایک اور دوسری حدیث ہے، یہ ترمذی کتاب الایمان باب و افتراق حاذی الامہ سے لی گئی ہے، اس کا بھی آخری حصہ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً واحدہ، سوائے ایک ملت واحدہ کے سب جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ تو اور فرمایا کہ من ہی یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ کون ہوں گے وہ جو جنتی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ وصحبی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ اور آپ نے جب یہ فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی امت کے لوگ جو ہیں وہ بعد میں ایسے طریق پر چل پڑیں گے کہ جو بالآخر ان کو جہنم میں لے جانے والا ہوگا۔ اور آپ نے ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی کہ جو ایک فرقہ میں بتانا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کیا ہوگا۔ ایک نشانی اس کی یہ بتائی کہ وہ الجماعت ہوگا، دوسرا یہ کہ ما انا علیہ وصحبی۔ یہ دو عظیم الشان نشانیاں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا کے سامنے ہمیشہ پیش کرتے ہیں۔ نظر دوڑا کر دیکھ لیں، ساری امت مسلمہ میں آپ کو یہی ایک جماعت نظر آئے گی جس پر یہ لفظ صحیح معنوں میں اطلاق پڑتا ہے، جس میں نظام خلافت موجود ہے، ایک امام ہے، ایک رہنما ہے جس کے اشارے پر ساری جماعت کام کرتی ہے۔ کہاں یہ اتفاق اور یہ اتحاد باقی دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے؟ اور پھر فرمایا ما انا علیہ وصحبی، جو صحابہ کا طریق تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ تھا، اس پر چلنے کے لیے دل و جان سے، سچے دل سے کون سی جماعت ہے من حیث المجموع، من حیث الجماعت جو یہ کام کرتی ہے؟ جانی مالی قربانیاں کرنا، تکلیفیں اٹھانا، دوسروں کی گالیاں کھانا، پتھریں کھانا، ان کی مسجدیں مسمار کرنا، ان کے افراد کو شہید کرنا، ہر قسم کے ظلم و ستم ان پر روا رکھنا، یہ جماعت احمدی ہے۔ بلکہ ہمارے بعض مخالفین نے تو اس حد تک بھی تسلیم کیا ہے کہ ہم اس وقت جماعت احمدیہ کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو مکے کے دور میں مکے کے لوگ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں سے کیا کرتے تھے۔ تو پھر بھی کوئی نشانی رہ جاتی ہے کہ جی صحیح فرقہ کون سا ہے۔ باقی ہم کسی کو اس رنگ میں نہیں قرار دیتے، لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ امن و عافیت کی راہ پر چلنے والا فرقہ کون سا ہے، اور باقی فرقوں پر بھی آپ نظر کر لیں، آپس میں اختلافات ہیں، تضادات ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں، اور ان کے اندر فتنوں کی نار اور اس کی آگ اتنی بھڑک رہی ہے
کہ गोया नज़र आता है कि इस दुनिया में ही उनको ये कैफियत मिली हुई है। और ये अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जन्नत इस दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। तो इसी तरह वो कैफियत जहन्नम की इसमें नज़र आती है। तो ये उनके अमाल खुद उस पर गवाह है, खुद उनको जायज़ा लेना चाहिए और सोचना चाहिए। ये बिल्कुल बात वाज़ेह है। बाकी ये उनका सवाल आखिर में कि जी ये तो फ़िरका वारियत को हवा देने वाली बात है। जमात अहमदिया का क़याम फ़िरका वारियत को हवा नहीं देता, बल्कि मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को मुत्तहिद करने की एक आलमगीर तहरीक है। और हमारी जमात ऐसी है जो अल्लाह ताला के फल से आलमगीर इशाअत इस्लाम के काम में लगी हुई है। और बाकी सारे मज़ाहिब के लोग भी, यहूदी भी, ईसाई भी, बुद्ध भी, हिंदू भी, बाकी मज़ाहिब के लोग भी और मुसलमान के बाकी फ़िरक़ों के लोग भी, ये सारे के सारे जमात अहमदिया में अल्लाह ताला के फल से दाखिल होकर उम्मत वाहिदा बन रहे हैं। तो जमात अहमदिया तो को फ़िरका वारियत को हवा नहीं देती, बल्कि फ़िरका वारियत को ख़त्म करके सारी दुनिया को उम्मत वाहिदा बनाने के बहुत ही मुबारक काम में मसरूफ़ है। जी मोमिन साहब, प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ जाने से पहले जी एक मिनट। हाँ जी जी मैं प्लीज़। अर्ज़ करना चाहता था कि ये लंबा जवाब तो इमाम साहब ने दे दिया, मैं छोटा सा अर्ज़ करता हूँ कि जो 74 में इन्होंने किया और उसके बाद भी हमें कह रहे हैं कि हम फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं, उस पर तो वही शेर सादक आता है कि हम माह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह मोमिन साहब, बड़ा बरमहल आपने ये शेर सुनाया।